السلام علیکم۔ بے لوث نیکی کا صلہ قدرت کس طرح عطا کرتی ہے، اس دلچسپ واقعہ میں ملاحظہ فرمائیں۔ ایک نوجوان سعودی عرب کا رہنے والا تھا۔ اس کا والد نہایت شریف اور اچھے کردار کا حامل شخص تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کی اعلیٰ تربیت کی اور اسے نیک کاموں کی ترغیب دلاتا رہتا۔ وہ اپنے بیٹے کو ہمیشہ کہتا کہ جہاں تک ہو سکے لوگوں کی مدد کرو، ان کی پریشانیوں اور مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرو، ان کے دکھ درد میں کام آؤ۔ والد اس کو تاکید کرتا کہ اس مدد کے بدلے کسی قسم کی اجرت طلب نہیں کرنی، بغیر کسی لالچ اور مالی منفعت کے خالصتاً اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے مدد کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا اجر اور صلہ عطا فرمائے گا۔ نوجوان تعلیمی مدارج طے کرتے کرتے یونیورسٹی میں پہنچ گیا۔ اسے اپنا گھر چھوڑ کر شہر میں جانا پڑا جہاں وہ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا۔ وہ کبھی کبھار یونیورسٹی سے باہر نکل کر مضافاتی علاقے میں گھومنے پھرنے چلی جاتا اور تنہائی میں بیٹھ کر اپنا سبق یاد کرتا۔ ایک روز اس نے ایک بوڑھی عورت کو دیکھا جو بکریاں چرا رہی تھی۔ بڑھیا دن بھر جنگل میں بکریاں چراتی اور شام کو واپس گھر چلی جاتی۔ اس نوجوان لڑکے کو دیہاتی بڑھیا کو دیکھ کر ترس آتا کہ پیرانہ سالی میں مشقت کر رہی ہے۔ ایک روز وہ بڑھیا کے پاس گیا، اسے سلام کیا اور خیر خیریت پوچھی۔ بڑھیا نوجوان کے اس عمل سے بہت خوش ہوئی۔ نوجوان کے پوچھنے پر بڑھیا نے بتایا کہ وہ تنہا رہتی ہے، اس دنیا میں اب اس کا کوئی نہیں، بکریاں پال کر گزارا کر رہی ہے۔ یہ سن کر نوجوان کو اس پر بہت رحم آیا۔ اس نے بڑھیا کو کہا کہ اگر کسی قسم کا کوئی کام ہو تو بلا تردد بتا دیا کریں۔ بڑھیا نے اس کا شکریہ ادا کیا اور بکریوں کو لیے گھر روانہ ہو گئی۔ نوجوان جب بھی مضافاتی علاقے میں جاتا تو اس بڑھیا سے ضرور ملتا۔ ایک روز وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ نوجوان نے پوچھا، بڑی بی، آپ کی اگر کوئی خواہش ہو تو مجھے بتائیے، شاید اس کو پورا کر پاؤں۔ بڑھیا بولی، اللہ نے میری ہر خواہش کو پورا کیا، میری اور تو کوئی چاہت نہیں، البتہ ایک خواہش ایسی ہے جس کے پورا نہ ہونے کا افسوس ہے اور اس کا حصول اب مشکل نظر آ رہا ہے۔ نوجوان نے پوچھا، وہ کون سی خواہش ہے؟ بڑھیا یکدم مغموم ہو گئی اور اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ بولی، مجھے حج اور عمرہ کی شدید خواہش ہے اور دن رات اس کے لیے تڑپتی رہتی ہوں، مگر مشکل یہ ہے کہ محرم کی شرط کے باعث میں اس سعادت سے محروم ہوں۔ میرا کوئی رشتہ دار اس دنیا میں موجود نہیں، والدین تو بچپن میں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے، شوہر بھی وفات پا چکا ہے، جبکہ اولاد تو ہے ہی نہیں۔ بس یہی وجہ ہے کہ میں حج و عمرہ کی سعادت سے محروم ہوں۔ نوجوان بڑھیا کی باتیں سن کر پریشان ہو گیا اور اس کی خواہش پورا کرنے کے لیے ذہن لڑاتا رہا۔ رات کو وہ سونے کے لیے لیٹا تو اس کی آنکھوں کے سامنے بڑھیا کا پریشان چہرہ آ گیا۔ وہ اس کی مدد کا سوچنے لگا۔ کافی دیر سوچتے سوچتے اس پر نیند کا غلبہ ہونے لگا، مگر اس ہی لمحے اسے ایک خیال آیا اور وہ خوشی سے جھوم اٹھا۔ اس کے ذہن میں ایک ترکیب آ گئی تھی۔ وہ دوسرے روز بڑھیا کے پاس جا پہنچا اور کہنے لگا، آپ کی خواہش پوری ہو سکتی ہے، مگر اس کے لیے آپ کو میری ایک بات ماننا پڑے گی، اور وہ یہ کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ یوں ہم شرعی لحاظ سے میاں بیوی بن جائیں گے، میں آپ کا محرم بن جاؤں گا اور اس طرح ہم دونوں میاں بیوی حج و عمرہ کر لیں گے۔ جب واپس آئیں گے تو میں آپ کو طلاق دے دوں گا۔ یوں آپ کی دیرینہ نئی خواہش پوری ہو جائے گی اور پہلے کی طرح آپ اپنی مرضی کی زندگی گزارتی رہیں گی۔ نوجوان کی بات سن کر بڑھیا ہکا بکا رہ گئی کہ شادی اور اس عمر میں جب جذبات ہی نہ رہے، اور وہ بھی ایک نوجوان طالب علم کے ساتھ۔ نوجوان اس کی خواہش پورا کرنے کے لیے اس حد تک بھی جا سکتا ہے اس نے سوچا ہی نہ تھا۔ بڑھیا نے نوجوان کا شکریہ ادا کیا اور سوچنے کا وقت مانگا۔
دوسرے روز ان کی ملاقات ہوئی تو بڑھیا اس کے ساتھ شادی پر راضی ہو گئی۔ یوں ان کا نکاح ہو گیا اور وہ شرعی طور پر میاں بیوی بن گئے۔ ذوالحجہ کا چاند نظر آ چکا تھا، لہٰذا وہ حج کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے۔ انہوں نے حج کا فریضہ ادا کیا اور کئی عمروں کی سعادت بھی حاصل کی۔ بڑھیا نے خشوع و خضوع کے ساتھ تمام احکامات ادا کیے اور نوجوان نے اس کی بھرپور معاونت کی۔ وہ واپس آ گئے تو نوجوان نے حسب وعدہ بڑھیا کو طلاق دینے کا ارادہ کیا۔ بوڑھی عورت کہنے لگی، طلاق کی کوئی ضرورت نہیں، چونکہ تمہارا نام میرے ساتھ منسوب ہو چکا ہے اور تم نے میری اتنی بڑی خواہش پوری کی ہے، لہٰذا میں چاہتی ہوں کہ تمہارا خوبصورت نام میرے ساتھ جڑا رہے۔ تم جیسے چاہو زندگی گزار سکتے ہو، چاہے شادی کرو اور چاہے جہاں مرضی رہو، میری طرف سے کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ بڑھیا کی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے طلاق کا ارادہ ترک کر دیا اور پھر اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گیا۔ تعلیم مکمل کر لینے کے بعد وہ اپنے گھر چلا گیا۔ والدین نے اس کی شادی کر دی اور اپنی خوبصورت بیوی کے ساتھ زندگی گزارنے لگا۔ کچھ عرصہ گزرا تو اسے اچانک بڑھیا یاد آ گئی۔ وہ اس کی خیریت دریافت کرنے کے لیے اس کے گاؤں چلا گیا۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ بڑھیا چند دن پہلے وفات پا گئی ہے۔ اسے یہ سن کر بہت افسوس ہوا۔ وہ اس کی قبر پر دیر تک بیٹھا رہا، اس کی مغفرت کی دعا کی اور پھر اس کے گھر چلا گیا۔ چھوٹے سے گھر کو تالا لگا ہوا تھا۔ ہمسایوں نے اسے دیکھا تو گھر کی چابی نوجوان کے حوالے کر دی اور کہا کہ سنبھالو اپنی بیوی کا مال و متاع۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو ایک چارپائی، بستر، کچھ برتن اور کپڑے اسے نظر آئے۔ پھر اس کی نگاہ ایک چھوٹے سے صندوق پر پڑی۔ اسے کھول کر دیکھا تو چند کاغذات ملے۔ وہ کاغذات زمین کے تھے جو کہ جدہ کے ساحلی علاقے میں واقع تھی۔ ساتھ ہی ایک اور تحریر بھی ملی جس میں بڑھیا نے وصیت کی تھی کہ میرا سب کچھ میرے میاں کو دے دیا جائے۔ نوجوان نے وہ کاغذات لیے اور جدہ پہنچ گیا، جہاں بڑھیا کی وہ زمین قانونی طور پر اس کے حوالے کر دی گئی۔ نوجوان نے اس قیمتی زمین کو 30 لاکھ ریال میں بیچا اور پیسے لے کر گھر آ گیا۔ وہ والد کو دیکھتے ہی اس سے بغلگیر ہو گیا۔ اتنے ڈھیر سارے پیسے والد کے قدموں میں ڈال دیے اور کہنے لگا، ابا جی، آپ کی اعلیٰ تربیت نے آج مجھے مالدار بنا دیا ہے۔ یہ ہے وہ صلہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بڑھیا کی بے لوث مدد کرنے کے بدلے دیا ہے۔ والد اتنے ڈھیر سارے پیسے دیکھ کر اور بیٹے کی کہانی سن کر حیران رہ گیا۔ فرط محبت سے بیٹے کا ماتھا چوم لیا اور پھر فوراً سجدے میں گر گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے نیک جذبے کے صلے میں سعادت مند بیٹے سے نوازا اور جس کے بہترین عمل نے آج پورے خاندان کو دولت مند بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کی نیکی ضائع نہیں کرتا، اس کی مخلوق کی مدد کرنے والے کو وہ اپنی ذات سے اجر اور صلہ عطا فرماتا ہے۔ اس لیے مخلوق خدا کی مدد کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت نواز دے گا۔